اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ ہے مسئلہ تعریف قرآن، تحریف قرآن، کہ کیا یہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل یا تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ اہل سنت والجماعت، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، تمام فرقوں کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ اس قرآن کے اندر کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ جتنے بھی فتاوی جات اٹھائیں گے ان فتاوی جات کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ یہ قرآن مجید جو اس وقت اس امت کے پاس موجود ہے دو گتوں کے درمیان، اس کے اندر کسی قسم کا شک کرنا بھی کفر ہے۔ مثال کے طور پر یہ الشفاء کتاب ہے، الشفاء قاضی عیاض رحمہ اللہ کی، اس کتاب کے اندر بھی وہ مسلمانوں کا عقیدہ قرآن مجید کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقد اجمع المسلمون ان القرآن المطلوب فی جمیع اقطار الارض المکتوب فی المصحف بید المسلمین، کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ بے شک کہ یہ قرآن مجید جو زمین کے تمام حصوں کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر جو اس وقت ہے، مما جمع دفتان من اول الحمد للہ رب العالمین الی آخری قل اعوذ برب الناس، کہ جو دو گتوں کے درمیان ہے الحمد للہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، یہ جو قرآن مجید ہے انہ کلام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ووحی المنزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ رب العزت کی وحی ہے جو انہوں نے اپنے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، وَأَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهِ حَقٌ، اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ سارا حق ہے، وَأَنَّ مَا نَقَصَ مِنْهُ حَرْفًا قَاصِدًا لِذَلِكَ، اور بے شک کہ جو آدمی اس میں سے کسی ایک حرف کی بھی کمی کرے، او بدل بحرف آخر مکانہ، یا کسی ایک حرف کی تبدیل کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا حرف لے کر آئے، او زاد فی حرفا مما لم یشتمل علیہ المصحف الذی وقع الاجماع علیہ، یا کوئی حرف ایسا زیادہ کرے جو قرآن مجید کے اندر نہ ہو، تو وَأَجْمَعَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ عَامِدًا لِكُلِّ هَٰذَا إِنَّهُ كَافِرٌ، کہ اس بات پر کسی قسم کی پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا قرآن مجید کے بارے میں عقیدہ ہے۔ لیکن ایک طبقہ جو اس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر قرآن مجید موجود ہے اس کے اندر تحریف کا قائل ہے اور 8 قسم کی تبدیلی کا قائل ہے، کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر کمی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، حروف تبدیل کر دیے گئے، اس کی حرکات تبدیل کر دی گئی، اس کی آیات کے اندر بھی ترتیب جو تھی وہ الٹ پلٹ کر دی گئی، اور اس کے اندر جو صورتیں تھیں ان صورتوں کی ترتیب بھی جو ہے وہ خراب کر دی گئی۔ اور یہ سارا کام کن لوگوں نے کیا؟ جن لوگوں نے قرآن مجید جمع کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے جمع کیا، یعنی ان کے حکم سے اس قرآن کو جمع کیا۔ اب جو آدمی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا دشمن کہتا ہے اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن نہیں مانتا، تو وہ اس قرآن مجید پر ایمان کیسے رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن مجید تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے صحابہ کرام نے جمع کی ہے۔ ابھی دیکھیں تمام مسلمان اس بات پر جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ قرآن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جمع شدہ ہے، ان کے زمانے کے اندر یہ قرآن جمع ہوا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ جو قرآن جمع ہوا ہے یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے اصول کافی کی جلد نمبر 1 معتبر ترین کتاب ہے اور ان کی اصول اربعہ میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 228 پر یہ بات تحریر فرماتا ہے، قال سمعت ابا جعفر
علیہ السلام یقول ما ادعى احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب وما جمعوا وحفظوا كما نزل الله تعالى الا علي بن ابي طالب والائمة من بعد علیہم السلام۔ اس نے ایک پورا باب قائم کیا ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہے، باب کا عنوان بھی یہ دیا ہے کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ قرآن مجید ائمہ کے علاوہ کسی اور نے جمع کیا ہے وہ آدمی جھوٹا ہے۔ آخر میں کہتا ہے کہ وما جمعوا وحفظوا کما نزل اللہ تعالی الا علی بن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام، کہ یہ قرآن مجید کسی نے جمع نہیں کیا جس طرح نازل ہوا تھا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ائمہ علیہم السلام کے، یعنی ان کے علاوہ کسی نے یہ قرآن جمع نہیں کیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید حضرت علی المرتضیٰ نے جمع کیا، اور جو قرآن مجید اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود ہے، مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ وہ قرآن مجید سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جمع ہوئے۔ اور یہ بات ان کی صرف اس کتاب کے اندر نہیں، بلکہ آپ جو بھی کتاب ان کی اٹھائیں گے ان کے اندر آپ کو اس طرح کی روایات ملیں گی۔ مثال کے طور پر یہ حق الیقین، یہ فارسی میں ہے، اس کا خود ترجمہ شیعوں نے سید بشارت حسین صاحب نے کیا ہے۔ یہ حق الیقین کا، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر بہت سی جگہ پر وہ قرآن مجید کی تحریف کا قائل ہے، بہت سے مقامات پر اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید جو اس وقت امت کے پاس موجود ہے اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے۔ آپ سنتے جائیں۔ فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ پھر اس قرآن کو نہ دیکھو گے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن جمع کیا نا، پیچھے سے روایت ذکر کر رہا ہے، تو جمع کرنے کے بعد اس قرآن کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئے۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا پہلا صفحہ کھولا، اس کے اندر قریش کی جو لوگ تھے، مرد تھے، ان کی برائیاں موجود تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے۔ غصے ہونے کے بعد پھر عمر نے کہا کہ اس قدر قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو تمہارے قرآن کی احتیاجی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر اس قرآن کو نہ دیکھو گے یہاں تک کہ مہدی میری اولاد میں سے اس کو ظاہر کرے گا۔ واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ امام مہدی آئے گا، وہ اس اصل قرآن کو لے کر آئے گا۔ اور اسی کتاب میں دوسری جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر جو جو کام غلط کیے ان میں یہ بات بھی اس نے 7ویں تان کے تحت باقاعدہ تان لگا کر اس نے ذکر کیا ہے۔ پھر 7ویں تان میں یہ بات لکھتا ہے یہ کہ لوگوں کو زید بن ثابت کی قرات پر جمع کیا، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ حضرت عثمان کا دوست اور حضرت علی علیہ السلام کا دشمن تھا، چونکہ مناقب اہل بیت اور ان کے اعداء کی، ان کے دشمنوں کی مذمت کو قرآن سے نکال دینا چاہا، اس لیے اس کو قرآن جمع کرنے پر مامور کیا۔ اسی سبب سے وہ قرآن جو حضرت امیر علیہ السلام نے بعد وفات جناب رسول خدا جمع کیا تھا، باوجود حضرت کتاب خدا اور سنت رسالت مآب کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، ان لوگوں نے قبول نہ کیا۔ جب عمر خلیفہ ہوئے اس قرآن کو جناب امیر سے طلب کیا کہ اس میں سے جو نہیں چاہتے نکال دیں، حضرت نے نہیں دیا اور فرمایا کہ اس مصحف کو سوائے فرزندوں کے کوئی چھو نہیں سکتا، اور وہ زہر نہیں ہوگا یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے قائم آل محمد زہر ہو، یعنی اس وقت تک قرآن بھی زہر نہیں ہوگا جب تک امام مہدی نہیں آئے گا۔ یہ واضح طور پر اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور صرف اس کتاب میں نہیں، آپ ان کی جو بھی کتاب اٹھائیں گے اس کتاب کے اندر قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ مثال کے طور پر یہ الاحتجاج، یہ ان کا بہت بڑا جو ہے مشہور مصنف ہے، اس نے بھی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 158 پر اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن مجید جو اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ قرآن مجید ٹھیک نہیں ہے۔ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن جمع کیا، رسول اللہ کی وفات کے بعد مہاجرین اور انصار کے پاس اس کو لے کر آئے، اور لانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا صفحہ کھولا، اس کے پہلے صفحے پر قریش کی برائیاں موجود تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے، فرمایا کہ فلا حاجت لنا فی، اس کو لے جاؤ، ہمیں تمہارے اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت غصے میں آ گئے، انہوں نے قرآن کو لیا اور لے کر چلے گئے۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو بلایا اور کہا کہ حضرت علی اس طرح اپنا قرآن لے کر آئے تھے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر تو یہ قسم کی باتیں تھیں، اس کے اندر تو قریش کی برائیاں موجود تھیں۔ تو پھر حضرت زید بن ثابت کو قرآن لکھنے پر انہوں نے جمع کیا۔ پھر ایک دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہوا تو اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ وہ قرآن لے کر آئیں جو آپ ابوبکر صدیق کے زمانے میں لائے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں تو یہ قرآن نہیں لاؤں گا، میں تو اس لیے نہیں لاؤں گا کہ ابھی آپ کو وہ قرآن دکھا بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ پھر اس وقت کیوں لایا تھا؟ کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں اس لیے لایا تھا کہ تمہارے اوپر ایک حجت قائم ہو جائے، قیامت والے دن تم یہ نہ کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو غافلوں میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کے ظاہر ہونے کا کوئی وقت بتا دیں۔ فرمایا کہ نعم اذا قام القائم من ولدی، کہ جس وقت قائم ظاہر ہوگا میری اولاد میں سے اس وقت یہ قرآن لے کر آئے گا۔ ابھی آپ خود بتائیں اور خود اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید ایک ہے یا دو؟ ہم یہ بات مسلمانوں پر اور امت پر چھوڑتے ہیں، خود وہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت علی المرتضیٰ نے جمع کیا اور صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور حضرت علی المرتضیٰ نے چھپا دیا۔ لیکن جو قرآن مجید مسلمانوں کے ہاتھوں میں اس وقت جو قرآن مجید ہے اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر وہ قرآن مجید جمع ہوئے۔ ابھی خود آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ان لوگوں کا ایمان قرآن مجید پر ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، اور یہ بات خود ان کے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ اس قرآن کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، اور تحریف قرآن کی جو روایات ہیں وہ متواتر درجے کی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میرات العقول اصول کافی کی شرح ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 12 میں یہ بات تحریر فرماتا ہے کہ فالخبر صحیح ولا یخفی ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه صريحه في نقص القرآن وتغييره وعندي ان الاخبار في هذا الباب متواتره، کہ خبریں جو قرآن مجید کے بارے میں کمی اور تبدیلی کی آئی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور صراحتاً اس پر دلالت کرتی ہیں، اور میرے نزدیک اس باب میں جو خبریں ہیں جو احادیث آئی ہیں وہ متواتر درجے کی ہیں۔ اسی طرح میرات العقول اسی اصول کافی کی شرح میں جلد نمبر 3 میں بھی اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ جو آئی ہیں خبریں قرآن مجید کے اندر کمی زیادتی کی، یہ تبدیلی والی، یہ متواتر درجے کی ہیں۔ کیسے؟ صفحہ نمبر 31 پر یہ بات تحریر فرماتا ہے والاخبار من طریق الخاصۃ والعامۃ فی النقص والتغییر متواترۃ، کہ قرآن مجید کے اندر جو خبریں آئی ہیں کمی کی اور تبدیلی والی یہ متواتر درجے کی ہیں۔ یہ خود اقرار کر رہا ہے اس بات کا۔ یہ فصل الخطاب، یہ پوری کتاب قرآن مجید کی رد و بدل کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ اس قرآن میں کہاں جگہ کس جگہ پر تبدیلی ہوئی ہے، اور ان کا یہ مصنف جو ہے حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی، یہ اتنا ان کا معتبر مصنف ہے کہ جب اس نے وفات پائی تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے قریب اس کو دفن کیا گیا۔ یہ اپنی اس کتاب میں یہ بات صفحہ نمبر 31 پر یہ بات تحریر فرماتا ہے کہ ان کثیر من قدماء الروافض، کہ جو قدماء روافض ہیں جو پہلے رافضی گزر چکے ہیں بہت سارے، وہ یہ کہتے ہیں ان ھذا القرآن الذی عندنا لیس ہوا الذی انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ، کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی یہ جو قرآن موجود ہے یہ وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ بل غیر وبدل وزید فیہ ونقص عنہ، بلکہ اس کے اندر تبدیلی بھی ہوئی ہے، اس میں زیادتی بھی ہوئی ہے اور اس میں کمی بھی ہوئی ہے، اور خود یہ اقرار کر رہا ہے۔ اور اسی کتاب میں آگے جا کر صفحہ نمبر 251 پر یہ بات تحریر کرتا ہے کہ اس کے اندر جو روایات ہیں تحریف قرآن کی وہ کم از کم 2000 سے زیادہ روایات ہیں ان کی کتابوں کے اندر۔ ہم وقتاً فوقتاً وہ روایات آپ کو دکھائیں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں جب سب کچھ اتنا موجود ہے ان کی کتابوں کے اندر، پھر ہم یہ بات عوام پر چھوڑتے ہیں کہ عوام دیکھ لے کہ ان لوگوں کا قرآن مجید جو اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود ہے اس پر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اپنے عقائد سے مطلع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔